سے مراد وہ نابالغ بچہ ہے جو باپ کی سائے شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتایا تھا کہ مردوں میں یعنی انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، اور اور جانوروں میں پرندوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں آپ اس طرح کی یہ بھی ذہن میں رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی ترجمہ، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو۔ یتیموں پر شفقت آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے والے شخص کو جنت میں اپنی قربت کی خوشخبری دی ہے۔ تو یہ قربت والی لفظ جو ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، اور یہ کس کے بارے میں؟ یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر اس کو قرار دیا جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ تو یہ جملہ بھی یاد رکھو۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں یتیم اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو اگر اس طرح سوال آ جائے کہ مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں اور خالی جگہ ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، تو یہ یتیم والا آپشن پھر ہوگا اس میں۔ یتیم کی کفالت کا مطلب اس کی تعلیم و تربیت، قیام، طعام اور ضروریات زندگی کا انتظام کرنا ہے، نیز اس کی جائیداد کی نگرانی اور حفاظت کرنا بھی ہے۔ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی اور ان کا مال ناحق ہڑپ کرنے والے شخص کو وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ سے آگ بھرتے ہیں اور ان قریب آگ میں داخل وہ ہوں گے۔ معذور کا کیا مطلب ہے؟ وہ افراد جس میں کوئی جسمانی یا ذہنی کمی پائی جائے اور وہ اپنے معمولات زندگی پوری طرح سے ادا نہ کر سکے، معذور افراد وہ کہلاتے ہیں۔ معذور افراد معاشرے کے محروم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد خیرخواہی اور ہمدردی پر رکھی گئی ہے۔ اس خیرخواہی اور ہمدردی کے سب سے زیادہ حقدار جسمانی یا ذہنی طور پر معذور افراد ہیں۔ ان کی مدد اور خدمت کرنا ہم سب کا اخلاقی فرض ہے۔ اگر گھر میں کوئی شخص معذور ہو تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنا سب اہل خانہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح انداز میں معذور کے حقوق متعین کی گئی ہیں۔ معذور آدمی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ معذوری کی بنا پر اسے حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ کسی انسان کا صحیح سلامت ہونا یا معذور ہونا اس کی اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس سے کسی بھی لحاظ سے انہیں معاشرہ کا بیکار فرد نہ سمجھا جائے۔ معذور افراد کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور ان کی دلجوئی وہ کی جائے۔ معذور افراد سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ ایسے افراد کے لیے مناسب تعلیم، ہنر کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بھی معاشرے کا کارآمد حصہ وہ بنے اور باعزت زندگی وہ گزار سکے۔ اب آپ مشق پر آ جائے۔ مشق